پہلے قاسم سلیمانی، پھر اسماعیل ہانیہ اور اب حسن نصر اللہ، تو تین بڑے اپنی ایک طرح سے تینوں انٹر لنک۔ پاکستان میں بھی صبح سے جو نیوز چل رہی ہے اس میں نصر اللہ کو شہید بتایا جا رہا ہے، ویسے خیر بہت سے لوگ اس کو ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس حملے کے بعد سے ہی سیریا میں لوگ جشن منانے لگے۔ اس دوران سیریائی ہوا میں گولیاں برسا رہے تھے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت بہت بڑا سیٹ بیک ہے نہ صرف حزب اللہ کے لیے۔ بہرحال پاکستان میں آپ تو جانتے ہی ہیں، ہم تو اسامہ بن لادن کو بھی شہید ہی کہا کرتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ کیا واقعی میں او آئی سی کی جو کنٹریز ہیں کیا وہ آپس میں بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کر پائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر شروع ہو جائے گا شیعہ سنی کا ڈرامہ۔ اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے حزب اللہ کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہے۔ ویسے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے سعودی عرب، یہ بات بھی سعودی عرب کے جو MBS ہے محمد بن سلمان کئی بار بتا چکے ہیں۔ They know everything, they see everything, and this is because of، پھر وہ کہتے تو ہے نا، this is just because they have invested in science and technology and research۔ اس سب میں جو آپ یہ کہیں کہ اس جنگ میں وکٹری کس کی نظر آ رہی ہے تو وہ اسرائیل کی نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آج صبح سے جو نیوز چل رہی ہے وہ جی اسرائیل کی اور حزب اللہ کی ہے، جی ہاں، اور اس کا چیف جو تھا حسن نصر اللہ وہ میزائل اٹیک میں مارا گیا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جی ایران کی طرف سے کافی اسٹرکٹ قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی صبح سے جو نیوز چل رہی ہے اس میں نصر اللہ کو شہید بتایا جا رہا ہے، ویسے خیر بہت سے لوگ اس کو ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان میں آپ تو جانتے ہی ہیں، ہم تو اسامہ بن لادن کو بھی شہید ہی کہا کرتے ہیں، تو پھر نصر اللہ کو بھی شہید بہرحال کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ جی او آئی سی کی جو کنٹریز ہیں ان کو بلایا گیا ہے، ان کی میٹنگ کی جائے گی اور او آئی سی کی کنٹریز بیٹھ کر سوچیں گی کہ بھلا کیا کیا جائے جس سے کہ اسرائیل کو جواب مل سکے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ کیا واقعی میں او آئی سی کی جو کنٹریز ہیں کیا وہ آپس میں بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کر پائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر شروع ہو جائے گا شیعہ سنی کا ڈرامہ، شیعہ سنی نوٹنکی جو ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، ایک بار پھر وہی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایران یا پھر جس کو مارا گیا ہے حسن نصر اللہ جس کا نام ہے اور حزب اللہ کا چیف بتایا جاتا ہے، جی وہ ظاہر ہے شیعہ ہے، اور باقی سعودی عرب ہو گئی اور دوسری کئی کنٹریز ہو گئی، ان کا تو آپ جانتے ہی کہ سنی کنٹریز ہیں، تو یہاں پر یقیناً شیعہ سنی کانفلکٹ سامنے دیکھنے کو ملے گا۔ ویسے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے سعودی عرب، یہ بات بھی سعودی عرب کے جو MBS ہے محمد بن سلمان کئی بار بتا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران جو ہے وہ MBS سے تھوڑا ناراض بھی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال سعودی عرب اپنی مرضی کرتا ہے، اور سعودی عرب ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی سے ہماری طرح پیسے تو پکڑنے نہیں ہوتے کہ ہم کسی سے لون مانگیں گے اور اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کسی کنٹری کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ تو سعودی عرب نے بہرحال اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنے کی، اسرائیل کے ساتھ بزنس کرنے کا سوچ کر رکھا ہے، لیکن باقی کنٹریز جس میں خاص طور پہ ایران شامل ہے وہ ان سب باتوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی ایک طرح کا پریشر آ سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کی طرف گیا تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ سعودی عرب کے انڈر ہی پاکستان سب کچھ کرتا ہے، اور سعودی عرب امریکہ سے بات کر کے کرتا ہے، یہ بات بھی سب ہی جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج صبح سے جب یہ نیوز چل رہی تھی نصر اللہ کے ہلاک ہونے کی یا نصر اللہ کے مرنے کی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی اس میزائل کی زد میں آئی اور وہ بھی اپنی جان سے گئی، اس بات کو لے کر کافی جگہ پہ جو ہے لوگ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ افسوس کر رہے ہیں، کچھ اس کو شہید بتا رہے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ٹیررسٹ تھا اور بڑا اچھا ہو گیا اگر ایک اور سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان اب کیا کرتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان میں صبح سے اس کو شہید پہلے ہی بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے حزب اللہ کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہے، حماس آپ کو پتہ ہے غزہ میں ہے، حزب اللہ لیبنان میں ہے، ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے۔
They know everything, they see everything, and this is because of, پھر وہ کہتے تو ہے نا, this is just because they have invested in science and technology and research. They are asking their children to study mathematics. بہت عرصے پہلے کی بات ہے, پڑھا تھا کہ جو جیوش مدرز ہیں, مائیں ہیں, وہ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کو چاہتی ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو جی یہ چیز ماں کھائے گی تو بچے کو یہ لگے گا, تو وہ اپنے بچوں کو جو ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کو انٹلیکچولی اکوپ کرنے کے لیے, یا ان کو جیسے ہم جسے کہتے ہیں فیڈ کرتے ہیں, فوڈ فیڈ کرتے ہیں, تو تھاٹس بھی فیڈ ہوتی ہیں. تو مائیں جو ہیں, کوئی میتھمیٹکس پڑھتی ہے, کوئی لٹریچر پڑھتی ہے, کوئی انگلش پڑھتی ہے, کوئی فزکس پڑھتی ہے. جو مائیں ہوتی ہیں جن کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں, تو یہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز کرتی ہیں. اگر وہ گھر میں ہیں تو میتھ کی ایکسرسائزز کرتی رہیں گی, اگر ان کا میتھ کا بیک گراؤنڈ ہے. اگر ان کا جس چیز کا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ایکسرسائزز بھی کرتی رہتی ہیں, بولتی رہتی ہیں, پڑھتی رہتی ہیں, سنتی رہتی ہیں, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی equip ہوں. This is what I heard long ago. اب کوشچن یہ ہے کہ آن دا کنٹریری مسلمانوں میں کیا ہے, بچے پیدا کرو, بس بچے ہی پیدا کرو, ان کی تربیت, ان کی لرننگ, ایکڈیمکس, وہ کوئی چیز نہیں ہے. خیر, یہ میں جسٹ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ they invested in science and technology and research and R&D, and they better know where the enemy is. ان کو پتہ ہے ہمارا دشمن کہاں چھپا ہوا ہے, بیکاز وہ صحیح پڑھتے ہیں. اب حزب اللہ جو ہے نا, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ایک لبنانی شیعہ اسلامسٹ گروپ ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہے.